بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ اپ انہانی استوار۔ امید کے ساتھ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی بہت اچھی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے۔ ہندوستان کی حکومت 1206 سے 1526 تک ہندوستان پر حکومت کرنے والی حکومتوں کو مشترکہ طور پر دہلی سلطنت کہا جاتا تھا۔ ترک اور پشتون نسل کی ان حکومتوں میں خاندان غلامہ 1206 سے 1290 تک، خلجی خاندان 1290 سے 1320 تک، تغلق خاندان 1320 سے 1413 تک، سید خاندان 1414 سے 1451 تک اور لودھی خاندان 1451 سے 1526 تک۔ ان خاندانوں نے دہلی پر حکومتیں کی تھیں۔ 1526 میں دہلی کی آخری سلطنت مغلیہ سلطنت میں ضم ہو گئی۔ 12ویں صدی میں شہاب الدین غوری نے غزنی، ملتان، سندھ اور لاہور اور دہلی کو فتح کیا، اور 1206 میں اس کی شہادت کے بعد اس کا ایک غلام جنرل قطب الدین ایبک دہلی پر تخت نشین ہوا، اور اس طرح دہلی سلطنت اور خاندان غلامہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ خاندان غلامہ کی حکومت انتہائی تیزی سے پھیلی اور صدی کے وسط تک درہ خیبر سے لے کر بنگال تک کا علاقہ سلطنت میں شامل ہو گیا۔ التمش 1210 سے 1235 تک اور غیاث الدین بلبن 1266 سے 1287 تک اس خاندان کے مشہور حکمران رہے۔ 1290 میں اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور خلجی خاندان ابھرا، جو سلطنت غوری کی حکومت کے دوران بنگال میں حکمران تھا۔ خلجی حکمرانوں نے گجرات سے مالوا تک کو فتح کیا اور دریائے نرمدا کے پار جنوب میں تمل ناڈو تک ان کے قدم جا پہنچے۔ پہلے سلطنت دہلی اور بعد میں گلبرگہ اور بہمنی سلطنت، اور 1518 میں بہمنی سلطنت کے 5 رکن سلطنتوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے بعد جنوبی ہند میں مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ ہندو سلطنت وجے نگر نے جنوبی ہند کو اپنے پرچم تلے کرتے ہوئے دہلی سلطنت کی پیش قدمی کو کچھ عرصے کے لیے روکا، لیکن 1565 میں دکن سلطنت کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ دہلی سلطنت واحد سلطنت تھی جس کے دوران بھارت کا ایک خاتون حکمران تھی۔ خاندان غلامہ کی حکومت کے دوران التمش نے اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کے حق میں وصیت کر دی تھی، جس نے 1236 سے 1240 تک تخت نشین ہو کر ہندوستان کا تخت سنبھالا۔ حالانکہ اس کا دور حکومت انتہائی مختصر تھا، لیکن مورخین اس کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ التمش کے کئی بیٹے تھے، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں تو صرف رضیہ ہے۔ رضیہ کو اپنے بھائیوں کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر اپنے شوہر سمیت انہی کے ہاتھوں ماری گئی۔ وہ مسلم تاریخ کی پہلی خاتون تھی جس کی حکومت مشرق میں دہلی سے، مغرب میں پشاور اور شمال میں کشمیر سے جنوب میں ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1398 میں تیمور لنگن کے حملے کے بعد سلطنت دہلی کو زبردست نقصان ہوا اور اودھ، بنگال، جونپور، گجرات، مالوا کی آزاد حکومتیں قائم ہوئیں۔ لودھیوں کے دور کی حکومت میں دہلی سلطنت کافی حد تک بحال ہو گئی اور بالآخر 1526 میں ظہیر الدین کے بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ خاندان غلامہ کے 1206 سے 1290 تک 11 حکمرانوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد خلجی خاندان 1290 سے 1321 تک 3 حکمران رہے۔ تغلق خاندان 1321 سے 1398 میں 9 حکمران رہے۔ اس کے بعد سید خاندان 1414 سے 1451 تک 4 حکمران۔ لودھی خاندان 1451 سے 1526 تک 4 حکمران رہے، اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ دہلی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دہلی کئی سلطنتوں تک دارالحکومت کے طور پر ہندوستان کا ایک اہم سیاسی مرکز اور قدیم ترین شہر سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ بھی باہر سے دہلی کو فتح کرنے یا یہاں رہنے قیام کرنے آتے تھے، وہ اس کو برباد کر دیتے اور پھر اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے دوبارہ تعمیر کرتے تھے۔ خاندان غلامہ سے پہلے 3 خاندان جنہوں نے 736 سے 1193 تک دہلی پر حکومت کی، اس کے بعد اس کو دہلی سلطنت کا نام دیا گیا۔ 5 حکمران خاندان غلامہ، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان اور لودھی خاندان کی وجہ سے اس کو یہ نام دہلی سلطنت دیا گیا۔ ان سلاطین کے دور میں سلطنت دہلی ثقافت کا مرکز تھا۔ دہلی سلطنت کا خاتمہ 1226 میں
تب ہوا جب بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں آخری لودھی خاندان کے ابراہیم سلطان ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دی اور مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مغلوں نے اس علاقے میں 3 صدیوں تک حکومت کی۔ 16ویں صدی کے دوران یہ شہر سوال پذیر ہوا چونکہ مغل راجدھانی کو منتقل کیا گیا تھا۔ 5ویں مغل شہنشاہ شاہ جہان نے دہلی کے اندر 4 دیواری والا شہر شاہ جہان آباد کی تعمیر کی اور اس کے نشانات لال قلعہ اور جامع مسجد اس دور کی سلطنت کا زینہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے جانشین اورنگزیب کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت کی بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے مراٹھیوں، سکھوں اور سابقہ مغل صوبوں کو جیسے بنگال، اودھ اور حیدرآباد تک بہت سے گورنروں سے بڑے حصے کھو دیے تھے۔ دہلی کو نادر شاہ نے برطرف کر کے لوٹ لیا تھا۔ جاٹوں نے دہلی کو جنوب میں مغل کے مرکز کے بہت سے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ مرہٹوں نے 1757 میں دہلی کی لڑائی میں دہلی پر قبضہ کیا اور 1803 میں تک اس پر قابض رہے۔ دوسری اینگلو مراٹھا جنگ کے دوران شکست ہوئی۔ 1803 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے دہلی پر قبضہ کیا۔ ہندوستان میں کمپنی کی حکمرانی کے دوران مغل شہنشاہ بہادر شاہ دوم کو محض ایک شخصیت کے طور پر کم کر دیا گیا۔ 1857 کے ہندوستانی بغاوت نے کمپنی کی حکمرانی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور بہادر شاہ کو ہندوستان کا شاہ جہاں قرار دے دیا گیا۔ تاہم انگریزوں نے جلد ہی دہلی اور ان کے دیگر علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جس سے مختصر مدت میں بغاوتوں کا خاتمہ ہوا۔ اس سے ہندوستان میں براہ راست برطانوی راج کا آغاز ہوا۔ 1911 میں برطانوی ہندوستان کے دوران کے دارالحکومت کو کلکتہ سے نئی دہلی منتقل کیا گیا، جو دہلی کا آخری اندرونی شہر ہے جسے ایبن لیونٹس نے ڈیزائن کیا تھا۔ انگریزوں سے ہندوستان کی آزادی کے بعد نئی دہلی کو نو تشکیل شدہ جمہوریہ ہند کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ دہلی کو سنسکرت میں اندرا پرست کہا جاتا تھا، جس کا مطلب بھگوان اندر کا شہر۔ اس کے بعد 1947 تک برطانوی راج قائم رہا اور پھر 1943 میں برصغیر کی آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان